ان ربک لبل، تیرا رب گھات لگائے بیٹھا ہے. آپ یہ نہ کہو یہ جو ظلم ہو رہا ہے اللہ irrelevant ہے، یہ تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، یہ تو کیسے چیزیں چل رہی ہیں، تو وہ تو حق اس لیے مغلوب ہو جاتا ہے بسا اوقات کیونکہ جو حق والے ہیں وہ حق کو پیٹھ دکھا دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب بھی ظلم ایک انتہا کو پہنچتا تھا حق والے بالکل اس کو بھول جاتے تھے، تو پھر اللہ نیا نبی بھیج دیتا تھا، نیا رسول بھیج دیتا تھا، وہ آ کے پھر حق کو واضح کر دیتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی رسول نہیں آنا، یہ کام میں نے اور آپ نے کرنا ہے، ہم کرنے کو تیار ہی نہیں. تو پھر اسباب کی سطح پہ تو یہ ظلم پھیلے گا نا. ظالم کا ہاتھ روکنے والے وہ خود ظلم کرنے میں شامل ہیں ان کے ساتھ. 20 کلومیٹر دور ہے رفح بارڈر جہاں پر یہ ساری بھوک کی وہ بچے مر رہے ہیں، 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور 3 ماہ کا راشن وہاں موجود ہے جو غزہ والوں کو 3 ماہ کے لیے کافی ہے. اتنی ایڈ کٹھی ہو چکی ہے، لیکن مصر بارڈر کھولتا نہیں. اگر اسرائیل نہیں کھول، یہ کھول رہے ہیں. مصر جتنی امریکہ کی سنتا ہے اس سے ڈبل سعودی عرب کی سنتا ہے. سعودی عرب اگر کہے تو وہ نہیں کھولے گا بارڈر، نہیں کھول لے گا. کیوں نہیں کھولے؟ اسے سارے عربوں کی حمایت حاصل ہے مصر کو، اس لیے نہیں کھولتا. جتنا اسرائیل مارنے کے اندر شامل ہے اسی طرح مسلمان عرب شامل ہے بھائی. تو اب آپ کہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے اور حق تو پھر اس طرح مغلوب ہو گیا، یہ حق والوں کی آزمائش ہو رہی ہے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ تو آج بھی وہی ہے، لیکن پھر آزمائش کہاں سے ہوگی؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم تمہیں ایک دوسرے کے لیے، امیر غریب کے لیے فتنہ ہے، غریب امیر کے لیے فتنہ ہے، مظلوم ظالم کے لیے فتنہ ہے، ظالم مظلوم کے لیے فتنہ ہے. یہی تو آزمائش اللہ نے اس دنیا میں چلا رکھی.